حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مدینے میں کیڑے اور درندے بہت زیادہ ہیں، کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو تو ضرور آؤ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، قاسم جرمی نے بھی سفیان سے ایسے ہی روایت کیا ہے، اور اس کی روایت میں حین حلن یعنی ضرور آؤ کے لفظ نہیں ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 553۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا، کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہ دو نمازیں منافقوں پر سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں، یعنی عشاء اور فجر، اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا کچھ اجر و ثواب ہے تو تم ان میں ضرور آؤ، اگرچہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑے، اور پہلی صف اجر و ثواب میں فرشتوں کی صف کی مانند ہے۔ اگر تمہیں اس کی فضیلت معلوم ہو تو اس کے لیے ضرور سبقت کرو۔ انسان کی نماز ایک آدمی کے ساتھ زیادہ اجر و ثواب والی ہے بنسبت اس کے کہ وہ اکیلا پڑھے، اور اس کی نماز دو آدمیوں کے ساتھ زیادہ فضیلت والی ہے بنسبت اس کے کہ وہ ایک آدمی کے ساتھ مل کر پڑھے۔ جس قدر اہل جماعت کی تعداد زیادہ ہوگی وہ زیادہ پاکیزہ اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 554۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو یہ آدھی رات کے قیام کی طرح ہے، اور جس نے عشاء اور فجر کی نمازیں با جماعت پڑھی تو یہ پوری رات کے قیام کی طرح ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 555۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جو شخص جتنا مسجد سے دور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 556۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، جہاں تک میں جانتا ہوں اہل مدینہ میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے والوں میں اس کا گھر سب سے دور تھا، اور مسجد میں کوئی نماز بھی اس سے نہ چوکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا، اگر آپ ایک گدھا خرید لیں، گرمی اور اندھیرے میں اس پر سوار ہوں تو سہولت رہے۔ اس نے کہا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ اس کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری نیت یہ ہے کہ میرا مسجد میں آنا اور یہاں سے گھر واپس جانا سب ہی لکھا جائے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے تمہیں یہ سب عطا فرما دیا، جس اجر و ثواب کی تو نے امید کی ہے اللہ نے وہ سب عنایت فرما دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 557۔ حضرت